تقریر پیش کرنے کے لیے عائشہ کو آواز دیتا ہوں، وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ بھوکے ننگے اور پریشان حال انسانوں کو ان چاند سورج ستاروں سے کوئی مطلب نہیں۔ چاند کیسا ہے، سورج کیسے چمکتا ہے، ستارے آسمان میں کیوں جھلملاتے ہیں۔ یہ آج کل جو پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مہنگائیاں بڑھ رہی ہیں، اس سے آج انسان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ستارے کس طرح جھلملا رہے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم انہیں معیشت یعنی روزگار کی جانب متوجہ کریں، کیونکہ جب تک ہم معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، مصیبت، پریشانی، بدحالی ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتی رہے گی۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری اس بات پر اتفاق کریں گے۔ اسی موضوع کو لے کر میں عائشہ کو آواز دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب صدر، محترم سامعین اکرام، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی مضبوط کھڑی، آخر وہ ایک روز سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پر لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ جناب صدر، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات، منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے معصوم نومولود بچے کو کسی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا، کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں؟ کیا اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائیں گی نہیں؟ کیا اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، تو اس پر یہ کہنا بجا رہتا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ جناب صدر، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اخبار کے صفحات بھرے جاتے ہیں کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں۔ میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا رویا جاتا ہے وہ اخلاقیات تو معاشیات کی محتاج ہے۔ قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ اخلاقیات معاشیات کی محتاج ہے۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے افریقہ میں بھوک سے دم توڑنے والے بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ کسی شہر میں غربت سے تنگ آ کر کوئی خاتون اپنے 2 بچوں کے ساتھ ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں دھسی ہوئی، بڑھاپے کی وجہ سے بدن پر جھلریاں لیے ہوئے کسی اسپتال کے باہر فقط 2 کلو آٹے کے عوض خون بیچنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ چہرہ بتا رہا ہے مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا ہے مارا ہے بھوک نے، لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ جناب صدر، تنگ دستی، بھوک اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہیں۔ پہلے آپ تو تب ہوتا
ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. 2 جمع 2 4 روٹیوں کی بجائے 2 جمع 2 4 تو تب ہوتے ہیں جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. بیٹی کا 4 دیواری میں رہنا، خاندان کی عزت پر مر مٹنا، یہ تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. 4 روٹیوں کی بجائے چاند میں چرخا کاٹتی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، جو بھی گول چیز ہو روٹی لگتی ہے. اور تو اور ریاضت اور عبادت بھی تب ہی ہوتی ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا کھیل معاشیات کا ہے. محترم سامعین، آج اپنے ہی ملک میں ہمارے جو حالات ہیں، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ نہیں، اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں، معاشی طور پر کمزور ہیں، اور اس کمزوری کا علاج اخلاقیات سے کئی زیادہ معاشیات ہے. اگر اب بھی کوئی یہ یقین رکھتا ہے کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، تو میں ان سے ایک ہی سوال کرنا چاہوں گی. کسی کا ایک بچہ 8 پہر سے بھوکا ہو تو اے اہل دانش یہ بتاؤ، وہ روٹی لے یا تختی لے، وہ روٹی لے یا تختی لے. وما علینا الا البلاغ.